بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ناظرین کرام، دل کی دنیا اس سلسلے کا ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے دل کی درستگی کے اسباب کے سلسلے میں. قرآن و سنت میں اور سلف صالحین کی زندگیوں میں ہمارے اور آپ کے لیے اپنے دلوں کی درستگی کے کیا ذرائع اور وسیلے ملتے ہیں، یہ ہم لوگ مسلسل دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں. اسی سلسلے کو ہم لوگ جاری رکھتے ہیں اور کچھ اور ذرائع کے بارے میں آج جانتے ہیں. دل کی درستگی کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان میں سے ایک اہم ذریعہ ہے کائنات میں غور و فکر کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں، انفس و آفاق، یعنی انسان کی اپنی ذات اور اپنی ذات سے باہر یہ پوری وسیع و عریض کائنات، چرند ہیں، پرند ہیں اور جنگلی جانور ہیں، یہ ساری جو دنیا جہاں کی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت میں اگر انسان ان میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالے تو اس میں اسے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوگی، مخلوقات کو دیکھے گا، خالق کی پہچان نصیب ہوگی. اور ذرا گہرائی کے ساتھ اگر آدمی دیکھنا چاہے تو یہ ان مخلوقات کی قدرت یا طاقت یا ان کی قوت، اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ جائے گی کہ ان میں سے کوئی نہیں ہے جو آزاد ہے. یہ پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نظام کے، ایک سسٹم کے. جب یہ اللہ کی مخلوقات ہیں، یہ پابند ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، پھر میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند رہوں؟ میں کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حدود میں رہوں؟ کیوں نہ میں اپنی زندگی کو ایک سسٹم، ایک نظام کے تحت لاؤں؟ دل کو آوارہ ہونے سے کیوں نہ روکوں؟ کائنات کے ان سارے مظاہر پہ غور و فکر کرنا اور اس کے اندر موجود ایک انتظام، اس پر غور و فکر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کی دل کی آوارگی کو درست کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے. سبحان اللہ. جو آیت کریمہ میں نے مجلس کے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پوچھا، افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے، کہ ان کے پاس وہ دل ہوتے جس سے وہ سمجھ پاتے. کیا سمجھ پاتے؟ بہت سی حقیقتیں، اللہ کو پہچانتے. ان مخلوقات کی قوت کے باوجود اللہ کے سامنے ان کی مجبوری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی حقارت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کی حیثیت کو پہچانتے. اور پھر ان کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کرتے کہ جب یہ سب کچھ ہو کر کچھ نہیں ہے تو پھر میں ایک انسان، میں کیوں سرکشی کروں؟ میں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے سرتابی کروں؟ کیوں میں کسی قسم کے تردد اور پس و پیش کا مظاہرہ کروں؟ سراپا تسلیم کیوں نہ بن جاؤں؟ ہاں، ہم مختار ہیں، ہمیں اللہ نے اختیار دیا اس لیے کہ ہم مکلف مخلوق ہیں، اور ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا. لیکن اس معاملے میں دونوں بھی تو برابر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکساں طور پہ ہم پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم میں نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی طاقتور نہ کوئی کمزور. یہ سب ہمارے اپنے سامنے جب ہوگا ہم پہچانیں گے کہ یہ دل جو بڑا آزاد نظر آتا ہے، بڑا طاقتور نظر آتا ہے، اور بڑی اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے
ترغیبات نظر آتی ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع و عریض کائنات اور اس کے محکم نظام اور اس کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کو اگر آدمی پہچاننا شروع کر دے، انسان کے اندر عجز و انکسار، انسان کے اندر انتہا درجے کی عاجزی کا وہ مادہ پیدا ہوگا جو انسان کے نفس کو بہت چھوٹا کر دے گا۔ انسان کے نفس کو جو ہے بہت بڑا اگر ہونے دیا جائے تو یہی سب سے بڑی مصیبت بنتی ہے۔ کائنات میں غور و فکر کرنے کی یہ جو عادت ہے، یہ انسان کے اپنے دل کو قابو میں رکھنے اور اس کو چھوٹا کرنے میں، اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے جذبے کو جگانے میں بڑی کارآمد چیز ہے۔ ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ دلوں کی اصلاح کے لیے کائنات میں غور و فکر کرنا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ کتاب و سنت میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اپنے دلوں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت بہت اہم ذریعہ ہے۔ ہم یہ مسئلہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں اتنی باتیں بتائی ہیں جتنی بات ایک انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی اس حیثیت سے، لیکن جتنا علم بندوں کو اپنے بارے میں اللہ نے دیا ہے وہ علم اللہ تعالیٰ سے متعلق پورا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق احاطے کے درجے کا علم نہیں رکھتے، پوری طرح سب چیزیں جانتے ہوں ایسا نہیں۔ جتنا انسانوں کے لیے ضروری تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا جتنا علم ہے، اس علم کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ سے اس درجے کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان اس درجے کے حاصل کرنا، یہ میرے اور آپ کے دل کے لیے بڑی اہم غذا ہے، بڑی اہم ضرورت ہے میرے اور آپ کے دل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ اے جاہلو، کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو، مجھے یہ راستہ سجھاتے بتلاتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کروں؟ اے جاہلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو مشرکین مکہ کو یہ خطاب کرنے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مشرکین مکہ کو یہ بات سمجھائیں کہ تم مجھے کیوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف لے جانا چاہتے ہو۔ یہ جہالت کی بات ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ وہیں ہمارے اور آپ کے موضوع سے اگر جڑ کر ہم سمجھنا چاہیں تو اس آیت میں یہ پیغام بھی ہے کہ شرک جیسی بیماری جو دل کی بڑی بیماری ہے، یہ لاحق ہوتی ہے تو جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کو اگر پہچانے، اللہ تعالیٰ کو کما حق ہو جانے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو آدمی شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ جہالت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وہ نہیں جانتے کہ وہ رب کون ہے، وہ نہیں جانتے، اسی لیے یہ شرک کی تک آ رہے ہیں اور شرک کی جیسی سرکشی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کما حق ہو جان لیں گے پھر کسی داتا کے دروازے پہ دستک نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیں گے پھر کسی مشکل کشا کا تصور اپنے دلوں کے اندر نہیں بسائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان لیں گے پھر کسی آستانے پہ جا کے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، اللہ تعالیٰ کو جان لیں گے یا فلاں المدد کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ یہ جہالت ہے جو ہم اور آپ کو اس درجے تک لے کر جاتی ہے۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو معرفت ہے، یہ دلوں کی اصلاح اور دلوں کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں سورہ اخلاص، اس کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ایک بات نقل کی ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا محمد انصب لنا ربک، اے محمد اپنے رب کا نسب بتائیے۔ مکہ کے مشرکین سمجھتے تھے کہ جیسے ہم اپنے معبودوں کے نسب جانتے ہیں کہ وہ فلاں معبود لات ہے، وہ کانا یلت السویق، ایک ایسی شخصیت تھی جو لوگوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، وہ فلاں ابن فلاں تھا، کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اس کے ساتھ کوئی برابری کرنے والا بھی اس کا نہیں ہے۔ سبحان اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جب لوگوں کے سامنے آئے گا، آدمی اگر یہ جانے گا کہ وہ سمیع ہے، وہ ہر کسی کی پکار کو سنتا ہے اور سیدھے سنتا ہے، تو پھر بیچ میں کسی ایرے غیرے کو کیوں پکارے؟ اگر وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، پھر کسی اور کے در یا دروازے پہ دستک دینے کی اسے ضرورت کیوں پیش آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ دلوں کی اصلاح کا ایک بہت اہم باب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پاکیزہ نام ہیں، یہ نام بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیں بتلاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کو بتلاتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹ کر اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹیں۔ بریک پر جانے سے پہلے دلوں کی اصلاح کے ذرائع میں سے یہ بہت ہی اہم ذریعے کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے تھے، اور وہ تھا اللہ کی معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہم حاصل کریں اس کے پاکیزہ نام اور اس کے اپنی صفات کے ذریعے۔ قرآن اور سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سے زیادہ نام بیان کیے، بلکہ بعض اہل علم نے شمار کیا تو 300 تک کی تعداد شمار کی۔ اللہ تعالیٰ کے نام 100 سے زیادہ ہیں، 100 ناموں کی خاص فضیلت آئی ہے، لیکن نام 100 سے زیادہ۔ لیکن ان سارے ناموں پر آدمی غور و فکر کرے، ان کے معنی و مطلب کو سمجھے، یہ دلوں کی اصلاح کے لیے اور دلوں کی درستگی کے لیے اور دلوں کی حفاظت کے لیے اور دلوں کے اندر رچے بچے شرک کے لیے، شرک سے متعلق جو مختلف تصورات ہیں ہمارے اور آپ کے دل میں، ان سے پاک کرنے کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ دلوں کی اصلاح کا ایک بہت اہم ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کا جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے اندر موجود صفات کو پہچاننا۔ ناظرین کرام، دل کی اصلاح کے جو ذرائع اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم ذریعہ اور بھی ہے، اور وہ ذریعہ ہے زہد، زاہدانہ مزاج، زاہدانہ سوچ۔ زہد کس کو کہتے ہیں؟ سادہ سے الفاظ میں اگر کہیں تو دنیا سے ضرورت بھر تعلق رکھنا۔ عام طور پر زہد کا ترجمہ اردو زبان میں دنیا سے بے رغبتی کا کیا جاتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے کٹ جانا یہ زہد ہے، دنیا سے کٹ جانا یہ زہد ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ زہد نام ہے انسان کا ضرورت بھر دنیا سے تعلق رکھنا، اور اس کا تعلق دلوں کی اصلاح سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کے فساد اور بگاڑ کی بہت بڑی جڑ اور بہت بڑی بنیاد یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی مستیاں، یہ دنیا کی خوبصورتی اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کے اندر موجود خوشنما مناظر، یہ اونچے اونچے محلات، یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں انسان کو دھوکہ دینے والی ہیں۔ انسان کا نفس ان سے دھوکے میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا بڑی میٹھی اور بڑی ہری بھری ہے۔ سبحان اللہ، دیکھنے میں ہری بھری خوشنما بھی ہے اور چکھ کر دیکھے تو اس کی اپنی ایک مٹھاس بھی ہے، لیکن مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ زاہدانہ مزاج اپنائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس۔ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام بتلائی کہ جب میں وہ کام کروں اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، دنیا والے بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ سبحان اللہ، پوچھنے والا کس قدر سمجھدار انسان ہے۔ دنیا میں کی اس کی حقیقت اور ہے کیا کہ اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے اور دنیا والوں کی محبت اسے نصیب ہو جائے، سب اس کے چاہنے والے ہوں، یہ سب کا چہیتا بن جائے۔ اتنا اونچا سوال ایک صحابی آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادہ سا نسخہ بتایا، اور سادہ اس معنی میں کہ بہت سیدھے سادے الفاظ میں آپ نے بتا دیا، اور انسان اگر اپنا لے تو بڑا مجرب نسخہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ دنیا سے
زہد اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر زہد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ضمانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں اگر بس جائے تو یہ دل کی درستگی کی ضمانت ہے۔ ایک سادہ سا نسخہ ہے، یہ بہت لمبی چوڑی بات نہیں۔ انسان کے اندر زہد اگر پیدا ہو جائے تو یہ اللہ کی محبت کی ضمانت اور گارنٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جس دل میں بس جائے اس دل کی درستگی کی یہ ضمانت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زہد ہمارے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و متاع ہے، دولت ہے، ان کے پاس بہت کچھ دنیا کے آسائشیں ہیں، ان سے بے رغبت ہو جاؤ، ان سے امیدیں چھوڑ دو، لوگوں سے جو کسی قسم کا لالچ نہ رکھو، یہ لوگوں کی محبت کو دلانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ زہد کا یہ بھی ایک باب ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے میرے اور آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے دلوں کی درستگی کا بہت ہی کامیاب نسخہ رکھا ہے۔ زہد کے نام پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کے نسخے آزماتے ہیں۔ ان کے نزدیک زہد کا مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے نہ پہنے جائیں، پھٹے پرانے کپڑے پہنا رہے آدمی۔ زہد کا مطلب ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی کھانا اچھا نہ کھائے۔ اسلامی شریعت نے اس قسم کے زہد کی تعلیم نہیں دی۔ زہد نام ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس ماحول میں جہاں پیدا کیا وہاں انسان رہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، لیکن جہاں بھی رہے دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دے۔ وہ دنیا ہاتھ میں آ سکتی ہے، ہاتھ میں آنے کے باوجود آپ کے دل میں جگہ نہ بنائے۔ آپ زاہد ہیں اور آپ فقیر، مال نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن دنیا کا لالچ آپ کے دل میں ہے تو آپ زاہد نہیں۔ زہد کا مطلب فقیری نہیں ہے، فقر و فاقہ نہیں ہے جیسے دنیا عام طور پہ سمجھتی ہے۔ زہد کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری دنیا ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی، دنیا سے ضرورت بھر آپ تعلق رکھیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مالدار صحابی، حضرت ابو بکر صدیق مالدار صحابی، حضرت عثمان مالدار صحابی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے تقریباً 6 بڑے صحابہ، وہ سب کے سب مالداروں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں جو زہد سے خالی رہا ہو۔ زہد یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہو لیکن آپ مال کی محبت میں نہ رہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ دنیا سے کٹنے کا نام زہد نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی چارگے کے مطابق، اور دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الدرداء کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے یہ ہیں کہ وہ روزے سے ہیں، بیوی جو ہے اپنے آپ کو پراگندہ حال رکھے ہوئے، اور دیکھتے یہ کہ رات میں وہ کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نصیحت کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری اپنی آنکھوں کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اپنے مہمان کا تم پر حق ہے۔ سب کے حقوق ادا کرو، سب کے ساتھ معاملات ٹھیک ٹھاک رکھو، یہی حقیقت میں اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تائید فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں زہد، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل کے اندر اس دنیا کو جگہ نہ دے، چاہے ہاتھ میں اس کی دنیا پہنچتی ہو، اور آدمی ضرورت بھر دنیا سے تعلق رکھے۔ ناظرین، دل کی درستگی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اس سلسلے کو مزید آگے نہ بڑھاتے ہوئے صرف آخری ایک اور سبب آپ کے سامنے ذکر کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ دل کی درستگی کا جو یہ آخری سبب ہے وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ بعض اہل علم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی نازل کردہ اس آیت کو کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کے دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ جانے پائیں۔
آپ ان سے آگے بڑھ کر ان مالداروں کو نہ دیکھیں جو مشرکین مکہ میں سے ہیں، کہ آپ ان کو دیکھیں ترید زینت الحیات الدنیا، کہ ان کے پاس تو دنیا کی زیب و زینت ہے، ایسا مت کریں، اور آپ اس کے پیچھے مت جائیں، اس کی بات نہ سنیں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے۔ اس آیت کا مصداق بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ امت ہے، اور امت کو خطاب کیا گیا ہے کہ یاد رکھو جب تک نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے، نیک لوگوں کی صحبت تمہیں بنانے کا باعث بنے گی۔ آپ جانتے ہیں حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ، ہم نے بارہا اس کا تذکرہ اپنے پچھلے حلقات میں کیا کہ دونوں کے دونوں نفاق کا ڈر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں تو لگتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو دنیا میں ہم مشغول ہو جاتے، لگتا ہے ہم منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے، اگر تم اسی کیفیت میں ہمیشہ رہو گے تو فرشتوں تمہاری صحبت میں آ جائیں گے، فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ یعنی مطلب یہ ہے، میں جو بات اس حدیث سے لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والے لوگوں پر بہت اچھا اثر ان کے اپنے نفس پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کی طرف بھی تنبیہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخصوص قسم کے سلسلوں سے آدمی رشتہ جوڑے، مخصوص قسم کے سلسلوں سے وابستگی اختیار کرے، مخصوص قسم کے اذکار کی پابندی کرے، مخصوص قسم کا لباس پہنے، اپنے سر پہ ٹوپی مخصوص رنگ کی پہنے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کا مطلب خاص قسم کے لوگوں سے، سلسلے والوں سے اور تصوف کے میدان سے جڑے لوگوں سے ہی رشتہ جوڑنا ہے، یہ تصور اسلام کا نہیں، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ ہر وہ مسلمان جس کے اندر ایمان ہو اور تقوی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت دلوں کی درستگی کا سب سے بہترین ذریعہ عملاً اس حیثیت سے سمجھا جاتا ہے کہ انسان کو اپنے ہی جیسے انسان کو اس راہ پر چلتے ہوئے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے ذرائع ہیں لیکن یہ پریکٹیکل اس حیثیت سے کہ اپنے ہی جیسے انسان کو اس راہ پہ چلتا ہوا انسان دیکھتا ہے، تو صحبت صالحین یہ دل کی درستگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین، دل کی درستگی کے اسباب بے شمار ہیں، ہم نے آپ کے سامنے ان میں سے زیادہ اہم اور جو ضروری تھے اور جو پریکٹیکل تھے عملاً جس کو اپنا سکتے ہیں بعض ذرائع کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ذرائع کو اور بقیہ ذرائع کو اختیار کر کے اپنے دلوں کو درستگی دینے دلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین و دنیا پر مرتے دم تک قائم رکھے۔ موضوع ابھی ہمارا جاری ہے، دل کی دنیا کے مختلف پہلو ہم لوگ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔